بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء آمین۔ اس سے پہلے والی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں اور اپنے اہل و عیال اور خود اپنے نفس کی خواہشات کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جو کارنامے انہوں نے پیش کیے وہ لاجواب ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے اہل و عیال پر شفقت اور محبت ایک طبعی اور فطری امر ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو یہ آیات اسی کا مظہر ہیں۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے دنیا اور آخرت کے آرام اور راحت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، رب اجعل، اے میرے رب، بنا ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو امن کا، بلدن کے معنی ہے شہر، آمنن امن کا، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور روزی دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات میووں کی، من آمن منہم باللہ جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر فأمتعہ، اور جو کفر کرے، فأمتعہ اس کو بھی نفع پہنچاؤں گا، قلیلا تھوڑے دنوں، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو زبردستی بلاؤں گا دوزخ کے عذاب میں، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے رہنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اٹھاتے تھے ابراہیم قواعد بنیادیں، من البیت خانہ کعبہ کی، واسماعیل اور اسماعیل بھی، ربنا تقبل منا دعا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ اے ہمارے پروردگار کہ بنا دے ہمیں اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک جماعت فرما بردار اپنی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور بتلا ہم کو قاعدے حج کرنے کے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو معاف کر، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ تو دعا کے شروع میں لفظ رب سے کیا ہے جس کے معنی ہے اے میرے پالنے والے، تو ان الفاظ میں دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ خود یہ الفاظ حق تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر دعا میں اثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی دعا کیا مانگی کہ اس چٹیل میدان کو جس میں آپ کے حکم کے مطابق میں نے اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا ہے، آپ ایک شہر بنا دیں تاکہ یہاں کا رہنا جو ہے ان کو اس میں وحشت نہ ہو اور ضروریات زندگی بآسانی میسر ہو جائے۔ دوسری دعا یہ مانگی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یعنی کفار کے تسلط سے اور آفات سے مامون اور محفوظ رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر آباد ہو گیا کہ اس کی اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کا اجتماع کی جگہ بن گیا۔ مسلمان دنیا کے کونے کونے سے وہاں پہنچنے کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، اور مامون اور محفوظ بھی ہو گیا کہ بیت اللہ کے مخالف کسی قوم اور کسی بادشاہ کا اس پر تسلط نہیں ہو سکا۔ تو یہ شہر قتل و غارت گری سے بھی برابر محفوظ چلا آ رہا ہے۔
اسلام سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت والے کتنی ہی خرابیوں اور کفر و شرک کی رسموں میں مبتلا ہونے کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ارد گرد حرم کی تعظیم و تکریم کو ایسا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے کہ کیسا ہی دشمن وہاں کسی کو مل جائے حرم میں اس سے قصاص یا انتقام نہ لیتے تھے۔ تو حدود حرم میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی امن دیا ہے، اس میں شکار جائز نہیں، تو ایسا ہی جانوروں میں بھی یہ قدرتی احساس پیدا فرما دیا ہے کہ حدود حرم میں آ کر جانور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کسی شکاری آدمی سے نہیں گھبراتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایک مامون شہر اور تمام دنیا کے لیے امن کی جگہ قدرتی طور پر بنا دی ہے، یہاں تک کہ دجال کو بھی حرم میں داخل ہونے کی قدرت نہ ہوگی، اور شرعی طور پر یہ احکام جاری فرما دیے کہ حرم میں باہمی قتل و قتال تو کیا جانوروں کا شکار بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ تیسری دعا یہ فرمائی کہ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کی زمین نہ کسی باغ و چمن کی متحمل تھی، نہ وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تھا، مگر حق تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور مکہ کے قریب ہی طائف کا ایک ایسا خطہ بنا دیا جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ آ کر فروخت ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ مکہ کو قابل کاشت بنا دیجئے، بلکہ دعا یہ فرمائی کہ یہ چیزیں پیدا کہیں اور ہوں مگر مکہ میں پہنچا کریں۔ تو اس میں شاید یہ راز ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی اولاد کاشتکاری یا باغبانی کے کاموں میں مشغول ہو جائے، کیونکہ ان کو اس جگہ آباد کرنے کا مقصد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود یہ فرما دیا ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کا اصل مشغلہ بیت اللہ کی حفاظت اور نماز کو رکھنا چاہتے تھے، ورنہ کیا مشکل تھا کہ خود مکہ مکرمہ کو ایسا گلزار بنا دیا جاتا کہ دمشق اور بیروت اس پر رشک کرتے۔ تو لفظ ثمرات جو ثمرہ کی جمع ہے اس کے معنی پھل کے ہیں، تو بظاہر تو اس سے مراد درختوں کے پھل ہیں، لیکن سورہ قصص کے اندر یجبا الیہ ثمرات کل شیء فرمایا، تو اس لفظ کے بدلنے میں ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہاں ثمرات کو عام کرنا مقصد ہے، کیونکہ جس طرح درختوں سے پیدا ہونے والے پھل اس میں داخل ہیں، اسی طرح مشینوں سے حاصل ہونے والا کل سامان بھی مشینوں کے ثمرات ہیں، تو اسی طرح مختلف مشینوں سے بننے والا سامان ان دستکاریوں کے ثمرات ہیں، تو اس طرح ثمرات و کل شیء میں تمام ضروریات زندگی داخل ہو جاتی ہیں۔ اور حالات و واقعات کا مشاہدہ بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اگرچہ حرم کی زمین کو ناکاشت کی زمین بنایا، لیکن دنیا بھر میں پیدا ہونے والی اور بننے والی چیزیں یہاں عام طور پر مل جاتی ہیں، اور یہ بات شاید آج بھی کسی بڑے سے بڑے تجارتی کو حاصل نہ ہو کہ دنیا بھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں بکثرت و بآسانی وہاں مل جاتی ہیں۔ تو یہاں اب اس آیت کے اندر جبکہ اہل مکہ کے لیے امن اور فراخی عیش کی دعا کی گئی، تو ان میں مومن کافر سب داخل تھے۔ تو اس سے پہلے جو ایک آیت کی تفسیر کی گئی تھی قال ومن ذریتی فرما کر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں کامیاب پا کر ارشاد فرمایا تھا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام بولے ومن ذریتی، کہ میری اولاد میں سے بھی کوئی پیغمبر بنا دینا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ میرا جو وعدہ ہے یہ ظالموں اور نافرمانوں کو نہیں ہے۔ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے یہاں جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں تو اس کا انداز اس طریقے سے ہے کہ وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، کہ ان کو روزی دے پھلوں کی جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس ڈر اور اس خشیت کی قدر کی گئی اور فرمایا وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، یعنی کافروں کو بھی میں اس کا فائدہ پہنچاؤں گا قلیلاً تھوڑے دنوں، یعنی یہ دنیاوی خوشحالی یہ ہم سب اہل مکہ کو عطا کریں گے، اگرچہ وہ ظالم اور مشرک اور کافر ہی ہوں، البتہ مومنین کو یہ خوشحالی جس طرح دنیا میں دی جائے گی اسی طرح آخرت میں بھی عطا ہوگی،
اور کافروں کو تو تھوڑے دن ہیں، آخرت میں تو عذاب کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور آگے یہ دعا فرمائی، ربنا تقبل منا، یعنی جو ہم بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اس کو قبول فرما۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان اپنے اہل و عیال کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی، تو یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدے کرنے والے کے دل میں ایک تکبر اور عجب پیدا ہوتا اور وہ اپنے عمل کو بہت کچھ قابل قدر سمجھتا۔ لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ پہچاننے والے ہیں کہ کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عبادت اور اطاعت ممکن نہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے تو اس پر فخر نہ کرے، بلکہ الہا و زاری کے ساتھ دعا کرے کہ میرا یہ عمل قبول ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے عمل کے متعلق یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں، کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں، ہماری دعا کو سنتے ہیں اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یہ دعا بھی اسی معرفت اور خشیت کا نتیجہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی کہ اطاعت اور فرما برداری کے بے مثال کارنامے بجا لانے کے بعد بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی کسی کو حق تعالیٰ کی معرفت اور پہچان بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم وفاداری اور فرما برداری کا حق پورا ادا نہیں کر رہے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، تو اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جہاں تک عام انسان نہیں پہنچ سکتا۔ عام لوگ تو اپنی اولاد کی صرف جسمانی صحت اور راحت کو جانتے ہیں، مگر اللہ کے جو مقبول بندے ہیں ان کی جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہوئی کہ آپ کی جو اولاد ہے اس میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دین حق پر قائم اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ جاہلیت عرب میں جب کہ پوری دنیا کو خصوصاً عرب کو شرک اور بت پرستی نے گھیر لیا تھا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیشہ کچھ لوگ عقیدہ توحید و آخرت کے سچے معتقد اور اطاعت کرنے والے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب بن ہاشم، ان کے متعلق بھی یہی روایت ہے کہ وہ شرک اور کفر اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔